نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ یہ دن بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے اور پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کے لیے جو ہے وہ آج ایک دفعہ دوبارہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور آج کا پروگرام جو ہے میں اس کو سٹارٹ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اہمیت ہے اسی سے کروں گا، بٹ میں کوشش یہ کروں گا کہ میں یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کروں اور یوتھ سے بات کروں کہ ہم سب کے سب لوگ بہت زیادہ آئیڈلائز کرتے ہیں، گلوریفائی کرتے ہیں ویسٹرن آتھرس کو، ویسٹرن لیڈرس کو، ان کو پڑھتے ہیں اور ان کی جو فلاسفیز ہیں ان سے بہت زیادہ متاثر بھی ہوتے ہیں، میرا مطلب ہے کہ بہت زیادہ امپریس بھی ہوتے ہیں۔ مگر کیا ہم نے کبھی اپنی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا ہے؟ یہ میرا آپ سب سے کویسچن ہے۔ اگر ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں پڑھا تو آج ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے نبی مینس کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی اسٹیٹمنٹ ہے، جو دینے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے کے اوپر فائز کیا۔ ایک صحابی جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے سوال یہ پوچھا کہ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہو از دا پرفیکٹ مومن، مطلب کہ جو پرفیکٹ مومن ہے وہ کون ہے؟ آپ ان کا جواب سن کے آپ کو مطلب یہ ہے کہ ایک خوشی بھی ہوگی اور حیرانگی بھی۔ You know what he replied؟ انہوں نے کہا a man who stands on the principles of character and disposition۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو کلیئرٹی ہے، مطلب یہ کہ a man who stands on the principles of character، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کہا؟ disposition۔ تو یہ دو ایٹریبیوٹس تھے جو بیسیکلی کسی بھی انسان کو جو ہے عظیم بنا سکتے ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پہ ریٹ کریں گے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ہماری زندگی میں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ تو میں صرف یہی کہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے جن سے ہم نے اپنی جان اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، ہر چیز سے زیادہ محبت نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہمارا ایمان پورا نہیں ہوگا۔ مگر اگر ہم ان کو ایز اے پرسنالٹی اور ایز اے لیڈر دنیا کو بتانا چاہیں تو پھر ہم کس طریقے سے بتائیں گے؟ تو میرا سب سے امپورٹنٹ کویسچن جو ہے وہ تمام مسلمانوں سے ہے کہ ہم نے جس محنت سے دی فیئرلیس اپروچ کی کتاب، گرٹ، اور اس طریقے سے سائمن سینک کی فلاسفیز، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسٹیو جابز، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت کے انٹرپرینورز ہیں ان کی بکس، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 7 ہیبٹس آف سکسیزفل پیپل، اور اس کے ساتھ ساتھ بے انتہا بکس پڑھی ہیں، اور ان بکس کو ہم فالو بھی کرتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے جو ہے پروفیشنلی سکسیزفل ہو سکتے ہیں، ہم کس طریقے سے اپنی پرسنل گروتھ لے سکتے ہیں، کس طریقے سے جو ہے وہ زندگی کامیابی کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ بٹ ہم میں سے کتنے لوگوں نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی اس لیے پڑھا ہو کہ ہم اس سے جو ہے وہ دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ لیڈرشپ کی جاتی ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ زندگی گزارا جا سکتا ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ اس زندگی میں بھی اور اس زندگی کے بعد بھی کامیاب ہوا جا سکتا ہے۔ اب میرا جو کویسچن ہے وہ آپ لوگوں سے یہی ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا آئیڈیل یا میرا رول ماڈل کوئی بھی پولیٹیکل پرسنالٹی ہے تو میرا جواب یہ ہے کیوں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا آئیڈیل یا میرا رول ماڈل جو ہے وہ لیٹ سپوز کسی کو بھی آپ دیکھ لیں، لیٹ سے آپ یہ کہتے ہیں کہ مارٹن لوتھر کنگ ہی ہے، تو اگر آپ مارٹن لوتھر کنگ کی جو پرسنالٹی ہے اور اس کی جو بیسیکلی کیمپین ہے اس لیول کی چیز کو اچیو کر لیں گے تو پھر آپ کا آئیڈیل کون ہوگا؟ اسی طریقے سے اگر آپ میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا آئیڈیل چاہے نواز شریف ہے یا عمران خان ہے یا اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی گریٹ لیڈرز ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر، کوئی بھی ایک گریٹ لیڈر ان کا لیڈر ہو، کسی بھی ریلیجن سے وہ یہ میٹر نہیں کرتا۔ میرا یہ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ اس چیز کو اچیو کر لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ سو دیٹ مینس کہ آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو دا پوائنٹ از کہ آپ کا رول ماڈل اور آپ کا آئیڈیل وہ ہونا چاہیے جس کو آپ اٹین اور اچیو نہ کر سکیں۔ اور میں پورے وثوق سے آپ لوگوں سے آج ایک دعویٰ کر رہا ہوں جو کہ میں کبھی نہیں کرتا
کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں. آپ کسی بھی ریلیجن سے ہیں, کسی بھی ریلیجن کے ماننے والے ہیں, آپ ان کی کوالٹیز کو پورا نہیں کر سکتے, اور آپ کا آئیڈیل اور آپ کا رول ماڈل ایسا ہی ہونا چاہیے جو کہ اٹین اور اچیو نہ ہو سکتا ہو. تو اس بات کے ساتھ جو ہے وہ میں مثال کے طور کے اوپر آپ کو جسٹ, میرے پاس ایک بک ہے جس بک کے اندر جو ہے وہ بہت سے ویسٹرن آتھرز نے اس طریقے سے جو کرسچنز ہیں انہوں نے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی مذاہب کے ماننے والے ہیں اور وہ لوگ جو کہ مذاہب کے ماننے والے نہیں ہیں, ان سب نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا تو ان کے بارے میں کیا کہا. اوبیسلی مائیکل ہارٹ کو ہم سب جانتے ہیں کہ جب انہوں نے گریٹ لیڈرز کی بک لکھی تو اس میں انہوں نے جو ہے وہ نمبر 1 کے اوپر جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ان کے بارے میں چاہے مہاتما گاندھی ہوں, چاہے کنفیوشیس ہیں, چاہے ان کے ساتھ ساتھ کوئی بھی لیڈر ہے کسی بھی جگہ سے, اگر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکا کہ وہ ان سے متاثر نہ ہو. جسٹ آج کے اس پروگرام میں ٹائم کی کمی ہے. ایک فرینچ پوئٹ تھے, ان کا نام جو ہے وہ لارٹن ہے, اور میں اس کو ریلیٹ اس چیز پہ کروں گا کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ایک بک لکھی گئی ہے جس کا نام گرٹ ہے. گرٹ جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے کہ ایک پروفیسر جو ہے اس نے اس چیز کی ریسرچ کی, اور وہ دنیا میں جو کامیاب ترین لوگ ہیں ان میں سے وہ بے انتہا لوگوں سے ملی, اور ملنے کے بعد اس نے یہ کہا, اور جو اس کے انالیسس تھے, جو بیسیکلی اس بک کی سمری ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر 2 کوالٹیز ہوں تو وہ ایک گریٹ لیڈر بن سکتا ہے. پہلی کوالٹی یہ ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس میں پیشن, دیٹ مینس پیشن پلس ہارڈ ورک, اور اس کے ساتھ پرسیورنس, مینس کہ فیلئر کے بعد جو انسان کھڑا ہو کے, مطلب یہ ہے کہ صبر کے ساتھ کوشش کرتا اسٹرائیو کر کے کامیاب ہو جاتا ہے. تو پوائنٹ کیا ہے کہ 3 کور ایبلٹیز جو ہیں وہ اس نے اپنی بک میں لکھی, پیشن, ہارڈ ورک, اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے دیٹ از پرسیورنس. دو شی سیٹ کہ اٹس دی کمبینیشن آف پیشن پلس ہارڈ ورک, پیشن پلس پرسیورنس, جو بیسیکلی کسی بھی ایک شخص کی زندگی میں ایکسلنس لانے کے لیے کافی ہے. مگر جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں اس چیز کو لارٹن کی جو ایک سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دی, جو کہ مسلمان نہیں ہیں, وہ کیا کہتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ if greatness of purpose, smallness of means and astounding results are the 3 criteria of human genius, who could dare to compete him or herself with حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھ لیں, گریٹنس آف سکسیس پہلا انڈیکیٹر ہے, دوسرا جو ہے وہ کیا ہے, اسمالنس آف مینس, اور تیسرا ہے اسٹاؤنڈنگ امپیکٹس, اسٹاؤنڈنگ ریزلٹس. جو انہوں نے بیسیکلی موومنٹ کی اس کے جو ریزلٹس تھے, اگر وہ ان 3 ایریاز پہ ہم گیج کریں تو بیسیکلی جو لارٹن ہے اس کے مطابق دنیا میں جو ماڈرن ہسٹری جو اس کو اس نے پڑھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. تو میرا یہ پوائنٹ ہے کہ اگر ہم نے لیڈرشپ سیکھنی ہے, اور لیڈرشپ سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم نے ایتھکس کو سیکھنا ہے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں, اگر ہم نے مورالٹیز کو سیکھنا ہے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں, اگر ہم نے لیڈرشپ کو سیکھنا ہے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں, اگر ہم نے فیملی افیئرس کو مینیج کرنا سیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں. یہاں تک کہ اگر ہم نے انٹرپرینیورشپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو ایک ویسٹرن آتھر یہ کہتا ہے کہ اگر ہمیں انٹرپرینیورشپ سیکھنی ہے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کار سے جو اکنامک ماڈل, جو مدینہ اکنامکس کا ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریزنٹ کیا, جتنی ویلتھ اس دور میں کریٹ کی اور خلفاء راشدین کے دور کے اندر اکٹھی کی گئی, اتنی دولت کبھی بھی نہیں پیدا ہو سکی, نہیں کمائی جا سکی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے مطابق جو انٹرپرینیورشپ کے بانی ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مبارکہ ہے. کانسٹیٹیوشن اگر ہم نے سیکھنا ہے تو مدینہ کا جو پیکٹ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرافٹ کیا 6th سینچری کے اندر, دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ایک سوسائٹی کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. ہم نے پالیٹکس کو سیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر نظر ڈالیں. ہاں, یہاں تک کہ ہم نے کچھ بھی سیکھنا ہے, چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز, اس میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے
زبردست قسم کی چیز، ایک لائٹ نظر آئے گی، ایک روشنی نظر آئے گی، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیا کہا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں کہاں رکھتے ہیں، جب ویسٹرن ورلڈ ان سے اتنا متاثر ہے، جب جو چائنیز آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو کمیونسٹ لیڈرز ہیں وہ ان سے اتنے متاثر ہیں، جب ایونجینیکل کرسچنز جو ہیں ان سے اتنے متاثر ہیں۔ میرا سوال یہاں تک بھی یہ ہے کہ وہ لوگ جو بیسیکلی اسلام دشمن بھی ہیں وہ بھی ان کی ذات سے متاثر ہیں، تو ہمیں کس چیز نے روکا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں پڑھتے، ہم ان کی ہستی کی کو اسٹڈی نہیں کرتے، اور ہم ان کو اپنی زندگی میں رول ماڈل نہیں رکھتے؟ تو مائی میسیج فار ٹوڈے از کہ آج ہی ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے کچھ بھی بننا ہے، کوئی چیز بھی، ہم مثال کے طور پر ویسٹرن ورلڈ سے ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو سیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ عزیز ہم آنے والے وقت میں اس طرح کے پروگرام بھی ضرور کریں گے انشاءاللہ، کہ جب ہم ویسٹرن ورلڈ سے انسپائر ہو کے کمفرٹ زون اور پھر فیئر زون اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ گروتھ زون اور پھر ڈیولپمنٹ زون، ان سب زونز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، کبھی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ان کی احادیث سے جو ہے وہ انلائٹن ہونے کی کوشش کی، جب انہوں نے بتایا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے اور فیتھ کیا ہے، تو صرف اور صرف انہوں نے 4 چیزیں بتائیں۔ سب سے پہلی چیز انہوں نے کیا بتائی؟ پیورٹی آف اسپیچ۔ دوسری چیز انہوں نے بتائی ہاسپٹیلٹی۔ تیسری چیز انہوں نے بتائی پیشنس، اور چوتھی چیز انہوں نے بتائی بینیفیشنس۔ میرا سوال یہ ہے کہ ان 4 انڈیکیٹرز کو سوچیں اور پھر مجھے بتائیں کہ دنیا میں لیڈرشپ کی اس سے بہتر مثال اگر ہمیں کوئی ملتی ہے تو ضرور مجھے بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ہم، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صاحب قرآن ہیں، اور ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انسان سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، تو آج کے دن جو رکوع ہم نے پورا کرنا ہے انشاءاللہ عزیز وہ ہے رکوع نمبر 4۔ سورہ بقرہ جو ہے اس کا دور چل رہا ہے، تو اب ہم چلتے ہیں اپنی سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 4 کے اوپر۔ پچھلی ایپیسوڈ کے اندر ہم نے جو ہے وہ ایک آیت کا ترجمہ جو ہے وہ مس کر دیا تھا، اس کو آج میں پورا کر کے اور پھر چوتھے رکوع کو پورا کمپلیٹ کرنے کے بعد اس پروگرام کو ہم انشاءاللہ عزیز اس ایپیسوڈ کو ختم کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ جب براہ راست بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے جو بات کی وہ یہ تھی کہ مشرکوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوسچن کیا تھا کہ تمہیں اگر یہ لگتا ہے کہ تم دوبارہ پیدا نہیں ہوگے تو پھر دیکھو ان نشانیوں کو جن کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی آیات کے اندر کیا۔ نشانیوں سے مراد کیا تھی کہ تم میری کائنات، میری تخلیق کے اوپر نظر تو دوڑاؤ اور اس میں سے پھر کوئی غلطی تلاش کرو، اس میں کوئی نقص تلاش کرو۔ تو پہلی جو پوائنٹ تھی وہ یہی تھی کہ ہم جس زمین پر رہتے ہیں، اور پھر وہ جو آسمان، مینس کہ ایک چیز وہ ہے جو کہ زمین ہمارے لیے کیا کر دیا، بچھونا بنا دیا، اور آسمان ہمارے لیے جو ہے وہ بیسیکلی ایک چھت کی مانند بنا دیا۔ تو نیچے اور اوپر کے جو خطرات ہیں ان کو محسوس کرو، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت کو سمجھو، پھر وہ کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں میری عبادت کرنے سے روکتی ہے۔ تم بے جان تھے، میں نے تمہیں جاندار بنا دیا۔ اور آپ اسی طریقے سے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بے تحاشا مقامات کے اوپر یہ چیز بتائی کہ میں کس طریقے سے جو ہے وہ جاندار سے بے جان کو اور بے جان سے جاندار کو پیدا کر دیتا، اور اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ ہم نے منافقین کو ڈسکس بھی کیا، جس کو ہم لنک کریں گے اگلا جو ترجمہ ہے اگلی آیت کا اس کے ساتھ انشاءاللہ عزیز، اور وہ یہ ہے کہ اللہ وہی تو ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے یا نفع کے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر اس نے آسمانوں کا ارادہ یا آسمانوں کو بنانے کا ارادہ فرمایا، تو انہیں جو ہے وہ ٹھیک 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اب اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے کتنی بڑی جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ نشانیاں ہیں۔ ایک تو جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو انسان کے نفع کے لیے پیدا کی، انسان کے نفع کے لیے پیدا کیا۔ نفع سے مراد یہ ہے جس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اس کائنات کے اندر آپ کوئی بھی ایسی چیز نہیں دکھا سکتے جس کے لیے انسان کام کر رہا ہو۔ در حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز جو کائنات کے اندر آپ کو نظر آتی ہے، اس دنیا کے اندر جو ہے وہ نظر آتی ہے، وہ در حقیقت جو ہے اس کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، انسان، کہ کس طریقے سے جو ہے وہ چیز انسان کے لیے جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔
وہ چھوٹے سے چھوٹا سا کیڑا ہو، وہ مچھر ہو، وہ مکھی ہو، وہ جو ہے وہ کیڑا جو سمندروں کے اندر موجود ہے، وہ کیڑا جو مٹی کے اندر موجود ہے، وہ کیڑا جو پتھر کے اندر موجود ہے، ہوا، پانی، کھانے پینے کی چیزیں، خوراک، کچھ بھی ہے، ہر چیز جو ہے اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جو غیت ہے کائنات کا وہ انسان خود ہے، تو ہر چیز جو ہے وہ بیسیکلی اس دنیا میں صرف اور صرف ایک کام کر رہی ہے اور وہ انسانوں کے لیے کام کر رہی ہے۔ تو میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ اگر یہ حقیقت ہے تو اس کے بعد جو مسلمان سائنسدان ہیں ان کو کیا اس طرف ریسرچ اور تحقیق نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھتے تو نقصان دہ ہیں مگر وہ بھی در حقیقت انسانوں ہی کے لیے کام کر رہی ہیں، اور اس کے اندر بے انتہا مثالیں موجود بھی ہیں، مگر جو ہے مسلمانوں کو اس کے اوپر تحقیق اور ریسرچ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسٹرائیو کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک کویشچن یہ ہے کہ اس آیت سے جس میں بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کا ذکر کر دیا ہے وہ ہے آسمانوں کا، کہ اب مثال کے طور کے اوپر ہم یہ دیکھیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان بنائے، 7 آسمانوں کا ذکر ہے جو بیسیکلی پروٹیکٹیو سسٹمز بنائے، جو ہم نے لاسٹ پروگرام میں بیسیکلی ڈسکس بھی کیا تھا کس طریقے سے آسمان ایز اے چھت جو ہے وہ پروٹیکشن جو ہے وہ دیتی ہے، اور کس طریقے سے آسمان جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ چل رہے ہیں، مگر ان کو چلانے والا کون ہے۔ آپ دیکھیں جس طریقے سے جو ہے وہ سائنس اسٹرائیو کرتی جا رہی ہے، تحقیق جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، تو اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو ہمیں سمجھنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو آسمان ہیں، ہر وہ چیز جو ہماری اس کو ابھی سمجھ لیں کہ جو دنیا سے باہر ہے وہی سب کچھ آسمانوں کے اندر شامل ہوتی جا رہی ہے سائنس کے مطابق، اور انسان جو ہے جیسے جیسے سائنسی ترقی کرتا جا رہا ہے ویسے ویسے جو ہے وہ مزید نئی سے نئی چیزیں جو ہے وہ ایکسپلور کرتا جا رہا ہے۔ اب اس کی مثال ایسے ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور انسان کے تعلق کو سمجھنا ہے کہ جب ہر چیز اور اتنی بڑی چیزیں جو ہیں ساری کی ساری جو کار فرما ہیں بیسیکلی، جن کو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے پاس جو ٹاسک ہے وہ کیا کر رہا ہے، جیسے کہ سائنس کیا کر رہی ہے، سائنس در حقیقت فرام نون ٹو ان نون کی طرف جا رہی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم آسمانوں کے بارے میں جو جانتے ہیں اس کے اوپر تحقیق کر کے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کو ہم نہیں جانتے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو بھی سمجھنا ہے بحیثیت مسلمان کہ اگر کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ ہمیں سروس کر رہی ہے اور ہم خود غیت ہیں تو پھر انسان کا کام کیا ہے؟ تو انسان کا کام بیسیکلی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تلاش ہے، جس کے اوپر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ خواہش ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، اب بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، تو اس نے پھر کیا کیا کہ اس نے پھر انسان کو پیدا کیا، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ کہ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب یہ خواہش ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، تو اس سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ انسانیت کی جو سب سے بڑی معراج ہے وہ معرفت الہی ہے، جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ انسان جو ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پوٹینشیل رکھ دیا ہے کہ وہ عارف کے مقام پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پوٹینشیل رکھ دیا ہے کہ وہ فرشتوں سے اور جنات سے اور کائنات کی ہر شے سے زیادہ جو ہے وہ علم حاصل کر سکتا ہے، وہ اسٹرائیو کر سکتا ہے، اور وہ در حقیقت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو آپ اس کو یہ سمجھ لیں، اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں آیات کو، تو کنکلوڈ جو اس طریقے سے ہوتی ہیں کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہر انسان غیت ہے، ہر چیز ہمارے نفع اور نقصان، اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ہم بیسیکلی جب کسی چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں، مثال کے طور کے اوپر ہم زمین کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم جائیداد کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم مال کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم سونے کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم چاندی کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم گھوڑے کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم بڑی بڑی زمینوں اور جائیدادوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، در حقیقت یہ ہمارے لیے ہی بنائی گئی ہیں۔ انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ان کے پیچھے بھاگے، در حقیقت اس کا کام معرفت الہی ہے۔ اگر انسان معرفت الہی کی طرف بھاگے گا تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے پیچھے بھاگیں گی، اور اگر انسان دنیا کے پیچھے بھاگے گا تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس سے بھاگیں گی۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ انسان جو کچھ بھی کر لے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو اسپیڈ آف لائٹ، اوبیسلی سائنٹسٹ اور سائنس کے لوگ اس کو سمجھتے ہوں گے، یہ بالکل ایک بہت ہی سائنسی ایک عام سی چیز ہے
کہ اسپیڈ آف لائٹ جو ہے جو سائنس پروف کر رہی ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 1,86,000 مائلز سیکنڈ کی رفتار سے ٹریول کر سکتی ہے. ہم اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں کہ اگر ہمیں دنیا کی ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک اسپیڈ آف لائٹ یا اسپیڈ آف لائٹ کی مدد سے پہنچنا ہے تو پھر بھی یہ کام اربوں سال میں جا کے ہوگا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کائنات جو ہے اس کا حجم یہ ہے، مطلب کہ جو دنیا ہے اس کا حجم یہ ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ہم اس کو مسلسل بڑھاتے بھی جا رہے ہیں، مینس کہ اس کا حجم بڑھتا بھی جا رہا ہے. تو اگر یہ کائنات جو ہے بیسیکلی اس لیول اور اس سائز کی ہے تو میرا آپ سے کویسچن یہ ہے کہ آپ باقی جہانوں کے بارے میں سوچیں، اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو یونیورس ہے اس میں کتنی گلیکسیز ہیں اور ان گلیکسیز کے اندر جو ہیں وہ کتنے اسٹارز ہیں. تو یہی وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں سمجھنا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ ایک ہی ذات ہے جو کہ قادر المطلق ہے، جو کہ قادر ہے، جو ہر چیز جو ہے اس کے اوپر قادر ہے. اور ہم سب کے سب جو ہیں وہ بالکل اس کے سامنے سرجا، بالکل جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر بسجود ہو جائیں، جو کہ ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آ کے بتایا، اور ان تمام انبیاء نے بتایا جو ان سے پہلے اس دنیا میں آئے تھے. اب ہم چلتے ہیں اگلی آیات کی طرف، اور وہ کیا ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے عرض کی کیا تو زمین میں اس کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کی تسبیح کرتے ہیں، تیرا پاک ہونا بیان کرتے ہیں. فرمایا بے شک میں وہ سب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس آیت میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی خوشخبری دی، اور یہی جو بات میں نے پچھلی جو آیت کے ترجمے میں کی کہ انسان غیت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیسیکلی کیا تھا کہ ایک پورا کا پورا جو ہے، اس کو آپ اس طریقے سے کر لیں جیسے کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے، اور وہ بادشاہ جو ہے وہ ایک اپنا جو گرینڈ پلان ہے اس گرینڈ پلان کے اندر اپنی سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کی اناؤنسمنٹ کرنے جا رہا ہے. آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ ہر چیز کا بادشاہ جو ہے وہ بادشاہ، تمام بادشاہوں کا بادشاہ رب ہے، اور وہ اپنی پوری طاقت سے جو ہے برجمان ہے، اور وہ مخلوقات جو انسان سے پہلے موجود ہیں ان سے مخاطب ہے، اور ان کو یہ بتا رہا ہے کہ اب میں اپنا خلیفہ جو ہے وہ بنانے جا رہا ہوں. بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اپنا ایک نائب بنانے جا رہا ہوں، اپنا ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ فرشتوں نے کیا کہا کہ آپ اس چیز کو جو ہے وہ اپنا خلیفہ بنائیں گے جو کہ دنیا کے اندر فساد پھیلائے. اب ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ فرشتوں کے پاس اور اس وقت جو جماعت موجود تھی، تمام مخلوقات جو انسانوں سے پہلے موجود تھیں، ان کے پاس وہ ضرور علوم یا کوئی نہ کوئی ایسی تصانیف موجود ہوں گی جس سے وہ انسان کی خصلتوں کو پڑھتے ہوں گے. اب اس کو ایسے ہی سمجھ لیں کہ اگر ایک گرینڈ پلان آف دا یونیورس کی بک ترتیب دی گئی ہے اوبیسلی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ لوح قرآنی میں محفوظ ہے. تو جو گریٹر پلان ہے اس کے اندر ہر طرح کے علم سے ہر مخلوق کو جو ہے وہ مطلب آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹریکٹ نہیں کروایا گیا. تو میرا یہ پوائنٹ ہے کہ اگر تو انہوں نے انسانوں کے بارے میں وہاں پڑھا ہوگا تو ان بیسس کے اوپر انہوں نے اپنے علم کے مطابق یہ بات کر دی. دوسرا یہ تھا کہ وہ جو 2 پیروں والے انسان جو کہ بیسیکلی جن کے بارے میں اوبیسلی سائنس بھی بتاتی ہے کہ انسانوں سے پہلے جو انسان تھے اور جس اس طرح کی اسپیشیز تھی، جیسے بیسیکلی انسانوں کے بارے میں خود بھی بتایا جاتا ہے کہ ہم ہومو سیپینس جو ہیں ان کی فیملی میں سے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ ہم ہی جیسے جو ہیں وہ تقریباً کوئی 27 سے 28 ٹرائبز یا فیملیز اور بھی تھیں، کلینز اور بھی تھے جو انہی جیسے تھے، بٹ وہ آپس میں کیا کرتے تھے، ہر وقت فتنہ و فساد کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ ختم ہوئے. تو یہ وہ پوائنٹ، یہ وہ بیسس تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ بات وہاں پر ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور ویو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کو جو مٹی ہے، مطلب کھڑکتے ہوئے کالے گارے کے بارے میں بات کہی ہے، بیسیکلی جو اس مٹی سے بنایا گیا ہے، تو اس مٹی کے اندر یہ چیز ایسی ہے جس سے انسان کے اندر جو ہے وہ سارے فیکٹرز ہیں کہ وہ غلط سائڈ پہ جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ انسان کے اندر جو ہے وہ آزمائش کے لیے جو چیز پیدا کی گئی اور جو انسان کا دشمن اس چیز کے فوراً بعد بنا شیطان، وہ کس طریقے سے انسان کو اس طرف الجھاتا ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس کے پلان میں، اس کے اسکرپٹ میں جو بڑی امپورٹنٹ چیز تھی وہ تھا انسان
اور اس کا جو مقام تھا وہ تھا اس کا خلیفہ، جس کے اوپر جو ہے جب فرشتوں نے یہ بات کہی کہ ہم آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آپ کا پاک ہونا بھی بیان کرتے ہیں، تو جس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا، اور اس نے آدم کو تمام نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں پر پیش کیا اور فرمایا اگر تم زیادہ حقدار ہو، بیسیکلی اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اب جو پوائنٹ ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ خود علم ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا کہ آپ ان کے علم کو چھوڑ دیں، یہ تو دنیا کا علم ہے۔ میرے علم کی مثال ایسی ہے کہ آپ سمندروں کو اکٹھا کر لیں اور اس کو جو ہے وہ کیا کریں، سیاہی کے طور پہ استعمال کریں، اور درختوں کو اکٹھا کریں اور اس کو قلم کے طور پر استعمال کریں، تو کیا ہوگا، قلم اور سیاہی، یہ سیاہی اور یہ سمندر اور یہ درخت، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ فرشتوں کو اتنا ہی علم تھا جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو علم دیا، اور اس کے برعکس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ نے فرمایا اے آدم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو جب آدم نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اب بیسیکلی جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ پہلے فرشتوں سے جو ہے وہ امتحان لے لیا، اور فرشتوں سے یہ پوچھا، بیسیکلی اس کو اب یہ کہیں کہ ایک علمی امتحان لیا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے بارے میں بتاؤ۔ تو اصل جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کا امتحان لینے کے بعد کیا کیا کہ انہوں نے عرض کی کہ تو پاک ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک آپ حکمت والے ہیں، آپ علم والے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ آدم کو بیسیکلی کیا فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اب بیسک جو پوائنٹ ہے کہ آدم کو ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو جب آدم نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہوں، اور اسے بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اسے بھی جانتا ہوں جسے تم چھپاتے ہو۔ اس سے ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم کو جو ہے وہ اسماء الحسنہ، بیسیکلی جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بہت بڑی بڑی چیزیں عطا کی، جس کے اندر جو سب سے بڑی عطا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اپنے نام ہیں جو قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، جو ہم پڑھتے بھی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 99 نام۔ ایک تو یہ اسماء الحسنہ ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بیسیکلی جو اس کا اب آدم کا علمی امتحان تھا وہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ چیز جو انسان کے اندر رکھ دی، وہ علم جو انسان کے اندر رکھ دیا، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جس کے اوپر انسان کو وہ معراج عطا کر دی، جس نے اس کو جو ہے وہ سپرلیٹو کر دیا باقی تمام مخلوقات سے۔ آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ انسان سے زیادہ اس کائنات کے اندر کوئی زیادہ امپورٹنس کی چیز نہیں ہے، بشرط یہ کہ وہ اشرف المخلوقات کے مقام پر ہو، اور انسان کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اشرف المخلوقات ہونے کی تمام چیزیں بلٹ ان رکھ دیں، جس کا پہلا امتحان جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لیا، اور وہ علمی امتحان تھا جس میں آدم علیہ السلام نے علمی امتحان میں جو ہے وہ فرشتوں کو، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میدان میں ایک جو ٹیسٹ تھا اس میں انسان جیتا۔ اب جیتنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کو، جب کوئی انسان جیتتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انعام ملتا ہے۔ تو اب ہم انعام کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ اب جو پوائنٹ ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے انعام، کہ اب وقت تھا کہ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو علمی امتحان لیا اپنے خلیفہ سے، اس کو بیسیکلی اب یہ کہیں کہ اب یہ پہلی چیز تو ہم یہ سمجھ لیں کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم عطا کیا ہے جو کہ سب سے بڑی طاقت ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو کہ بیسیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈائریکٹلی انسان کو دیا۔ اب مثال کے طور کے اوپر ایک وہ علم ہے، لیٹ سے ایک شخص ہے جو کیمسٹری کا ایکسپرٹ ہے جس کو ہم کیمیا دان کہتے ہیں، ایک شخص جو ہے وہ فزکس کا ایکسپرٹ ہے، اس کو ہم اوبیسلی فزکس کا ایکسپرٹ کہتے ہیں، وہ ایک شخص ہے جو میتھمیٹیکل لاس کا ایکسپرٹ ہے، ایک شخص ہے جو میٹا فزکس کا ایکسپرٹ ہے، ایک شخص جو ہے یہ سوشولوجی اور اینتھروپولوجی اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی سائنسز دنیا کے اندر موجود ہیں، اور جو آرٹس اور پھر ایپسٹمولوجسٹ اور پھر ٹیکنالوجی ایکسپرٹ جو کچھ بھی ہے، یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کی۔ ایسے ہی جیسے ایک شخص کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معرفت الہی کا علم بھی عطا کیا، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو عارف باللہ ہونے کی بھی طاقت عطا کی، جیسے انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے خلیفہ ہونے کی بھی طاقت عطا کی۔ سو پوائنٹ اس کہ ہر شخص کے اندر جو ہے
وہ جو علم رکھا گیا ہے اسی علم کا وہ حساب بھی لے گا. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو تم چھپاتے بھی ہو، بیسیکلی کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ ایک تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ تمام علوم جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک شخص کو عطا کیے، جو اس کو شعور عطا کی ہے، جو اس کو ایبیلٹیز عطا کی، جو اس کے دل میں ہے، جو اس کی سوچیں ہیں، اس سے کوئی دنیا کا شخص واقف نہیں ماں سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے بتا رہا ہے کہ میں ان سب چیزوں سے واقف ہوں. اب مثال یہ ہے کہ کائنات جس کی ہم نے بات کی، جس کو اسپیڈ آف لائٹ جو اتنی تیز ٹریول کرتی ہے بٹ پھر بھی یہ بیسیکلی ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کو میئر نہیں کر سکتی، اور کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ مطلب یہ کہ اربوں سال کا ٹائم چاہیے. تو پوائنٹ اس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مثال کو سمجھنے کے لیے ایسے ہے کہ یہ جو کائنات ہے پوری کی پوری، یہ ایک سمندر کی مانند ہے، اور ہم سب کے سب لوگ جو ہیں یہ مچھلیوں کی مانند ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہ بیسیکلی ایک برفانی تودہ تھا جو کہ زمین پر بیسیکلی اس طرف آیا، اور اس کے اوپر پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ایک ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو زندگی تھی اس کو پاسبل کیا، جس کو ہم ارتقائی پروسیس کے ساتھ ساتھ ایک ارتقائی پروسیس ہے جو پورا پروسیس چلنے کے بعد یہ سب کچھ ہوا، مگر کیا سب کچھ کس کے لیے؟ اپنے خلیفہ کے لیے. اور جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک علمی ٹیسٹ جس کا میں نے بتایا آپ کو، اس کے بعد جو انعام دیا وہ کیا دیا؟ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، مینس کہ اس وقت کی جماعت کو حکم دیا، جتنی بھی جماعت تھی، حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا. اس نے انکار اور تکبر کیا اور وہ پھر کافروں میں سے ہو گیا. اب یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس وقت انسانیت کی معراج کو انتہائی مقام پہ کھڑا کر دیا کہ انسان کو اپنا خلیفہ بنا دیا، اور خلیفہ بنانے کے بعد یہ کیا کہ انسان کے اندر جو ہے وہ روح ہوگی. فقط کہ آدم جو ہے اس کو بنایا، اس کے ڈیزائن کو بنایا، اس کے سانچے کو بنایا. اور اس کو اس طریقے سے کر لیں کہ ایک ہر پروجیکٹ کا ایک کمپلیٹ پروسیس ہوتا ہے. تو اپنے پورے کے پورے اس پروسیس کے اندر جو اس کا ایک بیسٹ پروجیکٹ تھا انسان، جس کو اشرف المخلوقات بنایا، اپنی تمام مخلوقات سے افضل بنا کر اپنا خلیفہ بنایا، اور انتہا یہاں کر دی کہ اس کے علمی امتحان کے بعد فرشتوں کو حکم دے دیا ان تمام مخلوقات کو جو انسان سے پہلے موجود تھی کہ اب تم آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. آپ اندازہ لگائیں. تو در حقیقت جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ابلیس نے اس کا انکار کیا، اور جو انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقام دیا جو انتہائی مقام تھا، اسی مقام کے ساتھ ساتھ انسان کو ایک دشمن مل گیا، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ایک اس وقت جو ازلی امپورٹنس انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی، جو کہ اسکرپٹ پہلے سے لکھا تھا، جو لوح قرآنی میں موجود تھا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو الکتاب ہے اس کے اندر موجود تھا، اور اس الکتاب کی جو بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں ایکسس تھی، لمیٹڈ ایکسس، وہ پرانی مخلوقات کے پاس تھی، جن کی بیسس پہ انہوں نے پرانی کنورسیشن کی. بٹ دا پوائنٹ جو ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ یہ ہے کہ انسانیت کی جو معراج جو سب سے بڑی تھی وہ اس سجدے کو سمجھنا ہے. کیونکہ ہم جو ہے یہ مقام کعبہ جو ہے یہاں پہ ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے جہاں پہ انسان سجدہ ریز ہوتا ہے. اس واقعے سے اس نسبت کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی روح پھونک دی تو فقط بیسیکلی جو اصل چیز تھی وہ یہ تھی کہ ان فرشتوں نے، اس جماعت نے، ان مخلوقات میں جو انسانوں سے پہلے موجود تھی، انہوں نے آدم کو نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس روح کو سجدہ کرنا تھا جو موجود ہے اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر، جو کہ اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خلیفہ ہو. تو ہمیں جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انتہائی مقام ایک سب سے بڑا تحفہ جس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ممتاز کر دیا، عارف کر دیا. پوٹینشلی اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر لیول کے اوپر جو ہے وہ انسان کو ایک طرح سے امپورٹنس دے دی. اب یہ دیکھ لیں کہ انسان ہی میں وہ طاقت ہے، وہ جہازوں کو کہاں سے کہاں اڑا کے لے جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ سمندروں کے اندر کیا کچھ کر رہا ہے، وہ کہکشاؤں کے اندر کیا کر رہا ہے، وہ اس آربٹ سے نکل کے کیا کچھ کر رہا ہے. مگر ہر طرف دیکھتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خطرات ہی ہے. مگر جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ کہ کس لیول کے اوپر جو ہے وہ اسٹرائیو کرتا چلا جا رہا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اوپر جو ہے وہ چیزوں کو کھولتے جا رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو خود بتایا کہ فرام کیا ہے ہم نے کرنا ہے، فرام نون ٹو ان نون. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے
اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جن چیزوں کو جانتا ہے اس کے اوپر تحقیق کر کے وہاں پہنچنے کی کرتا ہے وہ جس چیز کو نہیں جانتا۔ اس کے اوپر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ پر جو چیزوں کی یا اشیاء کی حقیقت ہے اس کو کھول دے۔ میں آپ کو یہ وہ اتنی امپورٹنٹ عزیز بتا رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ ہمیں یہ چیز بتائی گئی، اور یہ پوری کی پوری بات جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب سے جو ہے وہ علم عطا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جو ہمارے نبی اور رسول ہیں ان کے تھرو یہ ہم تک چیز پہنچی، اس بک کی مدد سے، اس قرآن کی مدد سے، جسے ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے کہ ہمارا جو اصلی دشمن ہے وہ شیطان ہے، اور جو اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اوپر جو کرم کیا وہ یہ کیا کہ اس کو نہ صرف اپنا خلیفہ ڈکلیئر کر دیا، خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو سجدے کا حکم بھی دے دیا۔ اب جو ابلیس تھا اس نے جو ہے وہ کیا کیا کہ اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے، اپنی حسد کی وجہ سے جو ہے وہ انسان کو بغانا شروع کر دیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا، اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں بے روک ٹوک کھاؤ اور جہاں تم چاہو، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب جب شیطان جو ہے اس نے جس کا تذکرہ اور جس کا ذکر جو ہے وہ ڈفرینٹ صورتوں کے اندر اور ڈفرینٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے بھی کیا ہے، جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اب اس نے تکبر، انا، حسد اور حرص اور وہ تمام برائیاں جن سے بیسیکلی انسان کی آزمائش بھی ہو رہی ہے دنیا کے اندر، اس کا جو ہے وہ فیصلہ یہ کیا کہ اب میں جو ہے وہ انسان کو اس جنت میں جانے سے روکوں گا، جس نے مجھے بیسیکلی اس جنت سے نکالنے کا کہا، مطلب جس کی وجہ سے میں جنت سے نکل گیا وہ انسان۔ اس نے کیا کہ بجائے اپنی غلطی کو ماننے کے، توبہ استغفار کرنے کے، وہ کیا ہو گیا، ضد میں آ گیا، اور ضد میں آنے کے بعد اس نے کہا جی اس کی وجہ سے میں یہ ہوں گا تو اب میں اس کو جنت میں جانے نہیں دوں گا۔ تو اس نے کیا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ آدم علیہ السلام جو ہے ان کو بیسیکلی پھسلا دیا، ورگلا دیا، جو چیز ہمیں سمجھنی ہے۔ اور کس طریقے سے کہ اس نے کیا کہا، تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے پھسلا دیا، دونوں جہاں تھے انہیں وہاں سے نکالا۔ کس طرح، اور ہم نے فرمایا کہ تم سب نیچے اتر جاؤ، تم سے بعض کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک رہنے کا سامان۔ تو اصل جو چیز سمجھنی ہے کہ جس وقت جو ہے وہ، اب اس کے اندر جو ہے وہ بہت سی کتابوں میں ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا کے دو مختلف کونوں میں اتار دی گئیں، اور ان کا تعین بھی کیا جاتا ہے کہ جو ہے وہ ایک کا مقام سری لنکا کے پاس تھا اور دوسرے کا مقام جو ہے وہ خانہ کعبہ جو موجود ہے مینس کے مکہ مکرمہ کے پاس تھا، اور پھر اس کے بعد وہ دنیا میں آنے کے بعد روتے رہے، اور رونے کے بعد جو ہے ان کی توبہ جو ہے وہ قبول ہوئی۔ اس طرح کی کوئی بھی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ اگر ہم ان آیات کو پڑھیں تو ان انٹرپریٹیشنس کی ہمیں کوئی ریئلٹی نہیں ملتی ہے، سند نہیں ملتی۔ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نیچے جانے کا حکم فرمایا۔ ان آیات سے یہ چیز پروف نہیں ہوتی کہ وہ دنیا میں اتر آئے تھے۔ جو اصل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عالم ارواح سے انسانوں کو دنیا میں بھیجا جاتا ہے، اور معاہدہ الست جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے، جس کے بعد بھیجا گیا۔ تو جو چیز ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو جنت مینس کے جو اوپر کا مقام تھا، جو مقام عظیم تھا، جہاں پہ جو ہے وہ جنت کی جگہ، اور جب ہم آدم کی بات کرتے ہیں تو ہم تمام کی تمام اولاد آدم کے ساتھ تھے، مطلب آدم میں موجود تھے، اگر ہم اس کو ایسے کر لیں تو آدم علیہ السلام ہمارے والد ہیں، آدم علیہ السلام تمام انبیاء کے والد ہیں۔ پوائنٹ یہ ہے کہ بیسیکلی جو ہے وہ موجود تھے، ان کو نیچے جانے کا کہا گیا۔ نیچے سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ایسے کر لیں کہ جنت فردوس جو ہے وہاں سے انسان کو عالم ارواح بھیج دیا گیا، تو یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ اور عالم ارواح جو ہے وہیں پہ معاہدہ الست کا تذکرہ بھی ہے قرآن کریم کے اندر۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو بس بیسیکلی قرآن کریم کے اندر سے جو ہمیں ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فیکٹ فائنڈنگ ہے، جو ہم لوگوں کی ناقص ریسرچ جو ہم اس وقت کر رہے ہیں، اور اوبیسلی ہمارا جو ریسرچ کے جو آپ کہہ سکتے ہیں ایریاز ہیں، جن آیات کے اوپر ہم ریسرچ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ ان کو نیچے نہیں۔ اب کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے اس کے بعد کیا کیا، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے سیکھ لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ ایک تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ انسان جو ہے اس کو اشرف المخلوقات ہونے کی جو آپ کہہ سکتے ہیں مقام ہے وہ بھی مل گیا،
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوزخ میں جلنے والی جگہ بھی مل گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کیا سمجھ میں آئی کہ ڈفرینسیشن کیا ہوا کہ ابلیس جو ہے اس نے غلطی کر کے وہ کیا ہو گیا، حسد اور تکبر میں چلا گیا اور انا کی طرف چلا گیا. ویرز حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو آپ یہ دیکھ لیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ ان کی بھی پکڑ ہوئی، اور پکڑ ہونے کے بعد جب وہ نیچے گئے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے وہ دعا کی، جو کہ دعا بیسیکلی قرآن کریم کے اندر موجود بھی ہے. یا باری تعالیٰ ہم سے جو گناہ سرزد ہو گیا ہے، مطلب معاذ اللہ استغفر اللہ جو غلطی ہو گئی ہے، جس کو ہم دعا کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں، جو کہ سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 23 میں ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن کو اتارا گیا تو پھر کیا تھا کہ ان آیات میں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیات اتری. اب دیکھیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ دعا ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اگر آپ دیکھیں یہ دعا بہت پڑھی جاتی ہے، مگر اس کا بڑا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً انتہائی نقصان اٹھانے والے ہیں. تو کہنے سے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ انتہائی مقام سے مینز کہ جنت کا جو انتہائی مقام تھا، آدم علیہ السلام کو عالم ارواح کی طرف بھیجا گیا. یہی وہ مقام تھا جہاں پہ وہ دیکھتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، ان سے مغفرت مانگتے تھے، ان سے توبہ کرتے تھے، اور پھر ان کے اوپر جو ہے وہ کرم کر دیا گیا. اور پھر اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے پھر اس کے بعد معاہدہ الست، کہ انسانوں سے جو ہے معاہدہ الست کیا گیا. اب جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو کلیئر کر لیا کہ جب توبہ کو قبول کر لیا گیا تو پھر اس کو ہمیں جو سمجھنا ہے وہ پھر معاہدہ اللہ سے سمجھنا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو دو لیولز کے اوپر آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک طرف جو ہے وہ اسفل السافلین کا مقام ہے. اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور اسی طریقے سے پھر الجین کا مقام ہے، مطلب ایک انسان ہے اور وہ جنت فردوس کے اعلیٰ ترین مقام پہ بھی پہنچے گا اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے، اللہ کا خلیفہ ہونے کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بھی ہوگا. مطلب یہ آپ دیکھیں کہ ایک چیز دونوں سائڈ پہ چلی جائے گی. اور یہی معاہدہ الست میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بھی کہ انسان خود ہی ظالم تھا کہ اس نے اس وزن کو اٹھایا، کیونکہ باقی مخلوقات نے اس وزن کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے حکم فرمایا، ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی رہنمائی آئے تو پھر کیا کرنا کہ بس جنہوں نے میری رہنمائی کی پیروی کی تو انہیں نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اب یہ بیسیکلی کیا ہے کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اتارتے ہوئے ایک ہوپ، ایک امید کے ساتھ جو ہے وہ دنیا میں اتارا، جس کے اوپر ایک حدیث مبارکہ بھی ہے جو کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا مکالمہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، جس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کیا کہا کہ آپ کی غلطی کی پاداش کی وجہ سے جو ہے وہ ہم دنیا میں آئے، جس کے اوپر جو ہے آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس غلطی کی بات کر رہے ہیں جو میری تقدیر میں 40 سال پہلے لکھ دی گئی تھی. تو یہ وہ چیز سمجھنی ہے کہ جو اس پروسیس کے اندر جو سیکوینشل سیٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کو نیچے اسٹیپ بائی اسٹیپ لایا گیا، اور پھر اس کے بعد معاہدہ الست کے بعد جو ہے وہ اس کائنات کو، اس دنیا کو بنایا گیا، اور انسان جو ہے وہ یہاں پہ رہنا شروع ہوئے. تو یہ وہ پوائنٹ تھا جو کہ ہم نے بیسیکلی اس آیت سے جو ہے وہ کلیئر بھی کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جن جن لوگوں کے پاس جو ہے وہ ہدایت آئے گی. اب ایک جو وہ ہے جو ہم اس کو اس طریقے سے کر لیتے ہیں کہ جو الکتاب تھی، اب الکتاب کا، یا ہم اس کو یہ کہیں کہ جو دا گرینڈ اسکرپٹ آف دا یونیورس بیسیکلی ہے، جس کی کچھ ایکسس جو ہے وہ پچھلی مخلوقات کو دی گئی، جس میں فرشتے بھی شامل تھے، جن کے بیسس میں انہوں نے بیسیکلی انسانوں کے حوالے سے بتایا کہ وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں. اس کے اندر جو انسان کا جو اسکرپٹ تھا اس کو پورا کر دیا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پورا کیا، اور پورا کرنے کے بعد کیا فرمایا کہ میں پھر تمہیں کیا بھیجوں گا، ہدایت بھیجتا رہوں گا. تو دو طرح کے لوگ بن جائیں گے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ الجین اور سلجین. یہ واحد چیز انسان ہے جس کو بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی چیزیں، ایسی خصلتوں کے ساتھ دنیا میں اتارا ہے. ایک تو دشمن ابلیس کھڑا ہوا ہی ہوا اس ٹائم، اس کے ساتھ پھر انسان کے اندر جو ہے وہ نفس کو بھی لگا دیا. اب میرا جو پوائنٹ آپ سے ہے، جس کو آپ نے سمجھنا ہے، جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق انہوں نے انسان جو ہے اس کو اور کائنات سے پوچھا گیا کہ آپ جو ہیں وہ اس کائنات کو کیا کہتے ہیں، مطلب جو یہ دنیا اور جو کائنات ہے، یہ عالم جو ہے، اس کو انہوں نے کس چیز سے تشبیہ دی اور انسان کو کس سے تشبیہ دی. تو دنیا کو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ کیا ہے، یہ عالم اصغر ہے، اور انسان جو ہے اس کو انہوں نے کہا عالم اکبر ہے. تو
اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو غیت ہے، جو اللہ کا خلیفہ ہے، اس کے اشرف ہونے میں اس کے اندر کیا کچھ موجود ہے، اور جو یہ دنیا ہے جس کو انسان نے تسخیر کرنی ہے، جیسے مثال کے طور کے اوپر تسخیر کائنات انسان کا کام ہے، جس کے اوپر ہم نے پہلے بات بھی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ سائنس میں اسٹرائیو کرنا، ٹیکنالوجی میں اسٹرائیو کرنا، اس کے ارتقائی پروسیس کو انڈرسٹینڈ کرنا، سائنٹیفک انوینشنز کرنا، انوویشنز کرنا، لوگوں کے لیے جو ہے وہ مطلب ہیومینٹی کو سرو کرنا ایز اللہ کے خلیفہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام نافذ کرنا، یہ سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ مگر جو عارف باللہ کا مقام ہے، مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ معرفت الہی کو پہنچ جائے گا، یہ وہ چیز ہے جو انسان کے پاس موجود ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جو تمہارے دلوں میں ہے، جو پوشیدہ ہے، میں اس کا بھی حساب لوں گا۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے علم سے جو انسان کے اندر جو ہے وہ قرآن کریم کو قرآن کریم کو اندر جو آپ اس کو یہ کہیں کہ ایک طرح سے انسرٹ کر دیے، مینس کہ بیسیکلی اس کے اندر کوڈ کر دیے۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ اس کوڈ کو بیسیکلی انڈرسٹینڈ کرے۔ سو دیٹ مینس ہدایت اندر ہی موجود ہے۔ اب وہ ایک بلیف جو بیسیکلی کرسچینٹی کا بلیف تھا، جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی غلطیوں کی پاداش میں سب کچھ کیا، اور اس کے بعد جو گناہ ہے وہ انسان کرتا ہی چلا جائے گا، یہ بالکل ایک غلط عقیدہ ہے۔ یہ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے کرسچینٹی کے حوالے سے، ویئر قرآن کریم نے اس چیز کو پروف کر کیا کہ بیسک جو پوائنٹ تھا وہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو اسکرپٹ ہے وہ پورا ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے دو مقامات بتا دیے، اور لاسٹ، اور وہ لوگ جو کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا آج کے پورے سیشن کا ٹیک اوے ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان جو ہے اس کے پاس دو راستے ہیں، کہ وہ ایک طرف جہنم کا بیسیکلی جو ہے وہ کیا ہوگا، جہنم کا ایندھن بھی ہوگا اور جہنم کے اندر دہکایا بھی جائے گا، اور ایک طرف جو ہے وہ بیسیکلی جنت فردوس جو ہے اس کے اندر بھی داخل ہو جائے گا۔ جو چیز سمجھنی ہے کہ اسفل السافلین، وہ لوگ جو ہیں بیسیکلی نہ ان کو کوئی غم ہوگا، مطلب ان کے لیے ہر چیز جو ہے وہ بیسیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتابیں ہیں، اور وہ حقیقتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ تو ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے کہ ایک حضرت آدم علیہ السلام جن کے اندر روح پھونکی گئی، اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو بیسیکلی مقام ابراہیم پر کھڑا کیا گیا۔ ایک وہ حضرت آدم علیہ السلام جن کو بیسیکلی جو ہے وہ فرشتوں کو حکم ہو گیا کہ آپ سجدہ کریں، جو کہ در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو روح پھونکی گئی تھی انسان کے اندر اس کو سجدہ تھا، اور ایک مقام ابراہیم کو یہ امپورٹنس دے دی جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نامزد یا نامینیٹڈ خلیفہ تھے، کہ بیسیکلی اس جگہ کے اوپر سجدہ کرو، جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ انسان کے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ انسان کو کیا کہا کہ یہ جو عالم ہے یہ عالم اکبر ہے۔ نفس، روح کا تعلق جو ہے وہ عالم ارواح کہاں سے ہے، نفس کیا ہے، انسان کی جو باڈی جو جسم ہے وہ اس کی بیسیکلی کیا اوقات یا کیا اہمیت ہے اس دنیا سے جانے کے بعد، پھر اس طریقے سے یہ دل جو ہے اس کا کیا تعلق ہے، اور پھر دماغ جو شعور ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں تو ان سب چیزوں کو استعمال کر کے انسان کو جو کائنات ہے اس کی تسخیر کرنی ہے، اس کو مسخر کرنا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اپنی زبان کو مسخر کرنا ہے، ایسے ہی ہے کہ اپنی نفس کو مسخر کرنا ہے۔ یہی وہ اولیاء کرام کا پیغام یا صوفیہ کرام کا پیغام ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جب انسان اپنے اندر کو پہچان لیتا ہے تو پھر وہ بہت آسانی سے باہر کی چیزوں کو پہچان لیتا ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال یہ ہے کہ ایک جو سائنٹیفک طریقے سے اگر ہم اس چیز کو سمجھیں تو ایک یونیورس جو ہے اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جو تعداد گلیکسیز کی ہے وہ سائنس پروف کرتی ہے کہ اٹ از اپروکسیمیٹلی اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ جو اسپیسیفک ہے وہ 86 بلین ہے، بٹ ہم ٹو بی آن سیفر سائڈ یہ کہتے ہیں کہ یہ 80 بلین پلس ہے، اور ایک گلیکسی میں 1 بلین سٹارز ہیں۔ اب میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو دماغ ہے اس میں جو نیورونز ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، آپ اس کی تحقیق کریں، اور پھر اس کے بعد آپ نفس کو دیکھیں، اپنے دل کو دیکھیں، اپنی روح کو دیکھیں، اپنے جسم کو دیکھیں، اور پھر اس کو ریلیٹ کریں۔ اس وقت جینومکس اور جو اسٹڈی آف جینے بہت زیادہ اس کو ایکسپلور کر بھی رہی ہے اور کوشش بھی کر رہی ہے کہ کس طریقے سے جو انسان اس کو بیسیکلی ٹرانسپورٹ کیا جائے تھرو AR ایک جگہ سے دوسری جگہ، جس کے اندر جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی جو ڈیپتھ ہے اور جو اس کا انر ہے اس کو سمجھنا انسان کے لیے ناممکنات میں سے ہے۔ تو یہی وہ چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ کون سی چیز ہے جو ہمارے ساتھ جو ہے وہ ٹریول کر جائے گی موت کے بعد، اگر آپ دیکھیں تو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے
کہ موت اٹ سیلف جو ہے وہ انسان کو سروس کر رہی ہے. اس کے اوپر بھی سوچیں. جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ ہر مخلوق جو ہے وہ در حقیقت جو ہے وہ جو غیت ہے کائنات کی اسی کو سروس کر رہی ہے، اور انسان کا جو کام ہے وہ بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہے. اگر موت نہ آتی تو پھر اس دنیا کے حالات کیا ہوتے؟ وما علینا الا البلاغ المبین.